أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. آج کی صورت جس کی تلاوت کی گئی، اس صورت کا نام سورہ نصر ہے۔ نصر کے معنی مدد کے ہوتے ہیں۔ تو ایک طویل وقفہ لاک ڈاؤن کا 6-7 مہینہ اس میں چلا گیا اور ہم اس برکت سے محروم رہے۔ پھر سے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی تو ہمیں اس سلسلے کا پھر سے آغاز کرنے اور اسے جاری رکھنے کی توفیق ملی۔ تو اس اعتبار سے آج جو آغاز ہو رہا ہے، سورت بھی، اس کا نام بھی مماثلت ہے، مدد۔ اللہ کی مدد شامل حال ہے، جس کی وجہ سے پھر سے ہماری مساجد آباد ہو رہی ہیں اور یہ دروس وغیرہ کا سلسلہ پھر سے آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈھیل ہوتی ہے کہ اگر تمہیں موقع ہے عبادت کرنے کا، نمازیں پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا، درس کرنے کا، پھر بھی کوتاہی کرو گے تو جب اللہ غضبناک ہوں گے، اس پر بھی قادر ہے اللہ کہ تم نمازیں پڑھنا چاہو گے، تلاوت کرنا چاہو گے، اذانیں دینا چاہو گے، پھر بھی نہیں کر پاؤ گے، محروم کر دیے جاؤ گے۔ تو اگر ہمیں فرصت ملتی ہے، موقع ملتا ہے، ہمارے لیے آزادی ہے، تو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے، قدر کرنا چاہیے اور ایسے مجالس میں شریک ہونا چاہیے، مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے۔ بہرحال سورہ نصر یہ مدنی صورت ہے۔ مدنی صورت کے متعلق بتلایا تھا، مکی اور مدنی صورت، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی انہیں مکی صورت کہا جاتا ہے، چاہے وہ مکہ میں نازل ہو یا وہ مدینہ میں نازل ہو۔ اور ہجرت کے بعد جو صورت نازل ہوئی اسے مدنی کہا جاتا ہے، وہ چاہے مکہ میں نازل ہو یا مدینہ میں نازل ہو۔ تو مکی مدنی کا یہ مطلب نہیں کہ مکہ میں نازل ہونے والی مکی ہے، مدینہ میں نازل ہونے والی مدنی، نہیں، اس کا تعلق ہجرت سے۔ ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی ہے، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی، چاہے وہ مدینہ میں نازل ہو چاہے وہ مکہ میں، وہ مدنی کہلائیں گے۔ اس صورت کا نام سورہ نصر ہے، چونکہ اللہ کی مدد کا اس میں تذکرہ ہے اور فتح کا تذکرہ ہے، تو اس اعتبار سے اسے سورۃ النصر کہا گیا۔ اور اس سورت کو سورۃ التودیع بھی کہا جاتا ہے۔ تودیع وداع ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں رخصتی کے لیے، جدائی کے لیے، تو اس سے تودیع ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں جب اس سورت کی تلاوت فرمائی تو اس میں چونکہ بشارت ہے مدد کی اور فتح کی، ایک خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آ گئی، پھر لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے، تو صحابہ ایک طرح سے خوشی محسوس کر رہے تھے۔ آپ کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ وہ اسے سن کر کے آپ دیدہ ہو گئے اور رونے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائیگی کا اشارہ ملتا ہے۔ اس کا جو مفہوم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا وہ مشن اب اللہ تعالیٰ نے پورا کروا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے جب مشن پورا ہو گیا، آپ کا مقصد پورا ہو گیا، تو اب جدائیگی کا وقت قریب آ گیا۔ تو اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائیگی کی طرف اشارہ تھا، اس لیے بعض صحابہ سمجھ گئے اور رونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس صورت سے اس اشارے کو سمجھتے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائیگی کی طرف اشارہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ اس میں جدائیگی کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس اعتبار سے اسے سورۃ التودیع بھی کہا جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سے وحی آئی، وانذر عشیرتک الاقربین، جب سے آپ کو حکم دیا گیا کہ اب
آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اپنے کام میں لگ جائیے، تبلیغ کریے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سے آپ نے نہ کبھی دھوپ دیکھی، نہ چھاؤں دیکھی، نہ بارش دیکھی، ہر طرح کی مشقتوں اور پریشانیوں کو برداشت کر کے مسلسل دین کی تبلیغ میں لگے رہے، محنت میں لگے رہے، جس کے نتیجے میں کفار کی طرف سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ایذائیں بھی پہنچائی گئیں، تکلیفیں بھی پہنچائی گئیں۔ آپ کے اصحاب، آپ کے ماننے والوں کو بھی بہت زیادہ ستایا گیا، اور ابتدائی سالوں میں اکا دکا چند افراد اسلام قبول کیا کرتے تھے، لیکن جو مکہ تھا، جو اللہ کا گھر تھا، جو مین سینٹر اور مرکز تھا، اس کی طرف لوگوں کی نگاہیں تھی، قبائل کی۔ جب یہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، تو لوگ غول در غول اور جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یمن سے، صنعاء سے اور دیگر علاقوں سے لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے، بہت تیزی کے ساتھ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ چنانچہ یمن سے ایک وفد کا تذکرہ ملتا ہے، 700 افراد پر مشتمل ایک وفد آیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اسلام سے مشرف ہوئے۔ پھر واپسی میں وہ اذان دیتے ہوئے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے واپس لوٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکوں کے متعلق کہا تھا کہ اترکوا الترک ما ترکوکم، جب تک یہ تم سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں تم ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا۔ تو یہ ابتدا میں اسلام نہیں لائے، 5ویں صدی میں ان کے متعلق آتا ہے، یہ اسلام لائے، اور کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دن میں تقریباً 4 لاکھ مسلمان ہوئے یہ ترک لوگ۔ پھر اس کے بعد جو ان کے پائے ثبات میں جو استقامت اور استقلال آیا، اس میں لغزش نہیں آئی، پھر مضبوطی کے ساتھ اس پر جمے رہے اور دین کی خدمت یہ کرتے رہے۔ تو بہرحال فتح مکہ جب ہو گئی، مکہ کی فتح ہو گئی، اس کے بعد تیزی کے ساتھ اسلام پورے عرب میں پھیل گیا، جزیرہ عرب میں پھیل گیا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب خلفائے راشدین، ان کے دور میں تیزی کے ساتھ اسلامی مملکت کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا۔ تو دیکھیے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح ہو گئی، جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی۔ مدد کہتے ہیں دشمن پر غالب ہو جانا، دشمن پر غلبہ حاصل کر لینا، اور فتح کہتے ہیں ملک پر فتح ہو جانا، یعنی ملک پر قبضہ ہو جائے، ملک پر غلبہ ہو جائے، ملک پر اپنی حکومت قائم ہو جائے، تو اسے فتح کہا جاتا ہے۔ اور مدد کہتے ہیں دشمنوں پر قابو پا لینا، دشمنوں پر غلبہ حاصل ہو جانا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی، فتح سے فتح مکہ مراد ہے، جو سن 8 ہجری میں ہوا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں۔ جب یہ چیز ہو جائے، اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ لیں کہ اب تیزی کے ساتھ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے، پاکی بیان کیجیے، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور استغفار کریے، مغفرت طلب کریے، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ آخری صورت ہے، جو مکمل صورت جو نازل ہوئی، یہ آخری صورت ہے۔ اس کے بعد کوئی صورت مکمل نازل نہیں ہوئی، چند آیات تو نازل ہوئی، جیسے ہم سب جانتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت نازل ہوئی حجۃ الوداع کے موقع پر، عرفے کے دن۔ اس کے علاوہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ بھی اس صورت کے بعد آیت نازل ہوئی۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، یہ بھی اس صورت کے بعد آیت نازل ہوئی۔
تو مختلف آیات اس صورت کے بعد نازل ہوئی، لیکن کوئی مکمل صورت اس کے بعد نازل نہیں ہوئی۔ تو مکمل صورت جو نازل ہوئی سب سے آخر میں وہ اذا جاء نصر اللہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وصال کا وقت تھا، یعنی جس صبح آپ کا انتقال ہوا، اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی شدت کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے فجر کی نماز میں تشریف نہیں لائے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے امامت کرائی اور صحابہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز پڑھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت اپنے حجرے میں تھے، باہر تشریف لائے اور آپ کا چہرہ بالکل کھلا ہوا تھا، کتاب کی طرح، گلاب کی طرح، بارونق چہرہ۔ آپ دیکھ کر کے مسکرائے، پھر اندر حجرے میں تشریف لے گئے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں گویا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے آئے تھے، جس مشن کے لیے آئے تھے، اسے دیکھ کر کے کہ صحابہ کی جماعت نے اسے لے لیا ہے اور اس کام کو لے کر کے اب یہ آگے بڑھیں گے، تو اس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے فرحت کا اور مسرت کا، خوشی کا اظہار کیا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو مزید آگے بڑھایا۔ خلفائے راشدین نے آپ کے مشن کو اور تبلیغ دین کو عالم میں پھیلا دیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تمام فتنوں کا قلع قمع کر دیا، خاتمہ کر دیا اور راہ ایک ہموار کر دی کہ پھر آگے اسلامی مملکت کا دائرہ وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، ان کی محنت کیا ہوتی ہے؟ انسانوں کے قلوب پر محنت کرتے ہیں۔ نفس جو مخل ہوتا ہے، جو حارج ہوتا ہے، جو حائل بنتا ہے خیر کے کام میں، دعوت کے کام میں، اس سے ایک مقابلہ ہوتا ہے اور ایک شیطان سے مقابلہ ہوتا ہے۔ شیطان حق کے راستے میں آڑے آتا ہے اور مانع بنتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب سے زیادہ کامل و مکمل ہے اور آپ کے لیے کہہ دیا گیا کہ اب دین کو مکمل کر دیا گیا اور دین اسلام کو پسند کر لیا گیا۔ تو اس میں جو حق کے راستے میں خلل ڈالنے والی چیزیں ہیں، اس میں نفس ہے، اس سے بھی مقابلہ کیا گیا، شیطان سے بھی مقابلہ کیا گیا، کفار سے بھی مقابلہ کیا گیا اور ایک گروہ منافقین، ان سے بھی مقابلہ کیا گیا اور سب کا طریقہ بتلا دیا گیا کہ اس سے کیسے مقابلہ کرنا ہے۔ ریاضت و مجاہدہ کر کے نفسانی خواہشات کو مارنا ہے اور زیر کرنا ہے، نفسانی خواہشات کا اس طریقے سے مقابلہ کرنا ہے اور شیطان کا مقابلہ کرنا ہے اطاعت الہی کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کے ذریعے سے، فرما برداری کے ذریعے سے، اور کفار کا مقابلہ کرنا ہے باقاعدہ میدان میں آ کر کے، اور منافقین کا بھی مقابلہ کرنا ہے، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، لسان کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے اور سنان کے ذریعے سے، ہتھیار کے ذریعے سے، ہر طریقے سے مقابلہ کیا گیا۔ تو یہ 4 طرح کے جو رخنہ انداز ہوتے ہیں، جو معنی ہوتے ہیں اور حق کے راستے میں آڑے آتے ہیں، سب سے مقابلہ کیا گیا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ایک طرح سے جزیرہ عرب میں پورا دین اسلام پھیل گیا۔ خیبر میں کچھ یہودی رہ گئے تھے، وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب تک ہماری مرضی ہوگی یہ رہیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کو بھی وہاں سے نکلنا پڑا۔ تو یہ جزیرہ عرب کے بارے میں کہہ دیا گیا یہاں پہ صرف اسلام ہی اسلام رہے گا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے، ایک تو اس طرح اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، ایک ہے اذا مستقبل کے معنی میں آتا ہے، یعنی جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آ گئی، تو ایک تو مدد کا تذکرہ ہے اور فتح کا تذکرہ ہے۔ دوسرے اس صورت میں تذکرہ ہے کہ لوگ ابھی تک جو اکا دکا مسلمان ہو رہے تھے، اب گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوں گے، فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے، اس کا بھی مشاہدہ ہو گیا۔ پھر تیسری چیز جس کا تذکرہ ہے، اپنے رب کی تسبیح کریے،
حمد کریے، اپنے رب کی پاکی بیان کریے۔ چوتھی چیز استغفار کی کثرت۔ عام طور پہ دنیا والوں کا اور دیگر اقوام کا معمول یہ ہے کہ جب انہیں کوئی فتح ہوتی ہے، کسی ملک پر ان کی سلطنت قائم ہوتی ہے، کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے، تو کیا نتیجے میں کیا کرتے ہیں کہ وہ رنگ رلیاں مناتے ہیں، شراب و شباب کی محفلیں سجتی ہیں، رقص و سرود کی محفلیں سجتی ہیں، گانے بجانے کا دور چلتا ہے، نقارے بجتے ہیں، ڈھول تاشے بجتے ہیں اور جلوس نکالے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے دنیا والے اور دیگر اقوام والے جشن مناتے ہیں اور فتح کو اس طریقے سے مناتے ہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ جب فتح مکہ ہو گئی، جس کی وجہ سے لوگ ایک طرح سے دیکھ رہے تھے یہ جو مین مرکز ہے، جو مین سینٹر ہے، یہ جب مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے، مسلمان اسے فتح کر لیں گے، تو اس پر نگاہیں ٹکی ہوئی تھی۔ اس کے بعد لوگ جوت بجوت اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یہ ایک بڑی فتح تھی۔ پھر اس سے آگے بڑی بڑی سلطنتیں بھی مسلمانوں کے زیر نگی ہوتی چلی گئیں۔ تو اس موقع پر یہ نہیں کہا گیا کہ تم دنیا والوں کی طرح الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگ جاؤ، شور شرابہ کرو، جلوس نکالو، نعرے بازی کرو یا نقارے بجاؤ۔ تمہیں اگر ایک خوشی حاصل ہوئی، ایک فتح حاصل ہوئی، اللہ کی مدد تمہیں ملی، تو اس کے نتیجے میں کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی حمد بیان کریے، اپنے رب کی پاکی بیان کریے، اپنے رب کی تسبیح بیان کریے۔ تو یہ ایک مسلمان کی شان ہونی چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر کرتا ہے تو بھی اس کے لیے اجر ہے، اور اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس پر بھی اس کے لیے اجر ہے۔ تو گویا دونوں ہاتھ میں اس کے لڈو ہیں۔ مصیبت پہنچی، کوئی تکلیف پہنچی تو صبر کرے گا تو ثواب ہے، اور کوئی خوشی، کوئی نعمت حاصل ہوئی تو اس میں اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس موقع پر بھی اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے۔ تو دونوں ہاتھ میں مسلمانوں کے لڈو ہیں۔ تو یہ طریقہ بتلا دیا گیا۔ عام طور پر جب بہت زیادہ خوشی ہو یا بہت زیادہ تکلیف ہو، ٹینشن ہو، بہت زیادہ مصیبت ہو، تو یہ دو مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں آدمی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ کوئی آفت ٹوٹ پڑے، بہت زیادہ صدمہ پہنچ جائے تو اس میں آدمی بہت الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے، واویلا کرنے لگتا ہے، اول فول بکنے لگتا ہے، جزا فضا کرنے لگتا ہے۔ شریعت نے اس موقع پر ہدایات دی کہ اس موقع پر کیا کرنا ہے۔ یا کوئی بہت بڑی خوشی اور مسرت حاصل ہو جائے، کوئی فتح حاصل ہو جائے تو اس میں بھی آدمی پھولے نہیں سماتا ہے اور بے قابو ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ تو ان دونوں مواقع پر تنبیہ کی گئی کہ تمہیں اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے، تمہیں اپنی شریعت کو اور احکام الہی کو فراموش نہیں کرنا، اسے بھولنا نہیں۔ جب تمہارے مقصد کی تکمیل ہو جائے، جب مشن کی تکمیل ہو جائے، جب تمہیں فتح حاصل ہو جائے تو خوشی کا اظہار کیسے ہوگا؟ اللہ کی طرف رجوع کر کے، اللہ کی کبریائی بیان کر کے، اللہ کی تسبیح کر کے اور استغفار کر کے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب استغفار کی نسبت ہو تو اس کا دو مطلب ہوتا ہے۔ ایک تو اپنے لیے استغفار کرنا، ایک ہے امت کے لیے استغفار کرنا۔ اپنے لیے استغفار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو کوئی خلاف اولا چیز ہوگی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے، ہر طرح کے کبیرہ صغیرہ ہر طرح کے گناہوں سے آپ پاک ہیں، منزہ ہیں، مبرہ ہیں۔ تو کہتے کوئی خلاف اولا چیز ہو جائے تو اس پر استغفار، یا استغفار رفع درجات کے لیے ہوتا ہے، درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے۔ دوسرے امت کے لیے استغفار، آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے مسلسل دعائیں کرتے رہے۔ تو یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اپنی امت کے لیے استغفار کیا کرتے ہیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے۔ یوں تو مستقل آپ کا معمول تھا ابتدا سے کہ اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتے تھے۔ یذکر اللہ علی کل احیان او کما قال، کہ ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ کی یاد میں مشغول رہا کرتے تھے۔ لیکن جب مشن مکمل ہو گیا تو اس موقع پر خاص طور پر کہا گیا کہ اب اس میں اور اضافہ کر دیجیے، اور زیادہ تسبیح کیجیے۔ تو اس میں علماء یہ کہتے ہیں، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ
جو بھی دینی کام کرنے والا ہو، جس لائن سے، جس شعبے میں بھی دینی کام کر رہا ہو، جب اس کی روانگی کا وقت آ جائے، اسے لگے کہ اب جدائیگی کا وقت آ گیا ہے، رخصتی کا وقت آ گیا ہے، تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور توبہ استغفار کی کثرت کرے۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی اور آپ نے لوگوں کو دیکھ لیا اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہوئے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریے، واستغفرہ، اور اس سے مغفرت طلب کریے، انہ کان توابا، بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو کثرت سے تسبیح کرنے، استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن سے سچا عشق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم زين أخلاقنا بالقرآن، اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم نجنا من النار بالقرآن، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔